آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمائی طلب کرنا فرض ہے ایک فرض کے بعد۔ جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔ میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا، اپنی امت کو کیا بتانا چاہا، آئیے میرے پیارو پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو ہم تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں، ایک راستہ بتاتے ہیں، اس تجارت پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی کامیابی دے گا، ہمیشہ کی عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ میرے پیارو تاجر تو آپ بھی ہیں اور تاجر میرے گھر کے اندر بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کبھی لاکھوں کا مال دکان میں بھرا، پتہ چلا سال بھر گزرا تھا آدمی امیر کا فقیر بن گیا، اور کبھی کبھی 10,000 20,000 سے دکان کو شروع کیا، پتہ چلا سال بھر میں لاکھوں کا مالک بن گیا۔ کبھی آدمی ودیش جاتا ہے تاکہ پیسہ کما کر لاؤں، کسی نے ٹورسٹ ویزا ہاتھ میں دے دی، بیچارے نے بکریاں چرائی واپس چلا آیا، اور کبھی کبھی 10,000 20,000 میں ایسے ایسے کام بن جایا کرتے ہیں کہ آدمی لاکھوں کا مال لے کر واپس آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو دنیا کی جتنی تجارتیں ہیں، دنیا کے جتنے کاروبار ہیں، ان میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس آیت کے اندر ایک ایسی تجارت بتانا چاہتے ہیں جس تجارت کو کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ میرے رب نے بیان فرمایا جو اس تجارت کو کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزت دے گا، اللہ اس کو زمانے کا بادشاہ بنا دے گا۔ آئیے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ایک ایمان والا، اگر ایک سچا مومن، اگر ایک نبی کا امتی اس تجارت کو کرنا چاہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہے تو میرے رب نے بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کے لیے پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، اپنے ایمان کو قوی بنانا، اپنے ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرنا۔ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو، تمہارے ایمان کی طاقت ایک طرف ہو، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو، تمہارے ایمان کی دولت ایک طرف ہو۔ اگر پوری دنیا تمہارے سامنے دولت کے انبار ڈال دیں تمہارے ایمان کو چھین نہ سکے، اگر پوری دنیا کی طاقت تمہارے ایمان کو چھیننا چاہے، تمہارے ایمان کو سلب نہ کیا جا سکے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہارے ایمان میں وہ طاقت ہو، تمہارے ایمان میں وہ قوت ہو، تمہارے ایمان میں وہ لچک ہو کہ پوری دنیا کی دولت کے انبار تمہارے سامنے ڈال دیے جائیں، تمہارے ایمان میں کمی نہ لا سکے اور پوری دنیا کا ظلم و تشدد تمہارے ایمان کا بال باقا نہ کر سکے۔ میرے رب نے بیان فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ انسان کو ہنسانے والی ذات بھی اللہ کی، انسان کو رلانے والی ذات بھی اللہ کی، انسان کو مارنا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کے ہاتھ میں کاسائی گدائی دے دینا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو مالدار بنانا یہ بھی اللہ کا کام۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے میرے پیارے نبی پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو اس زمین و آسمان کا بادشاہ بھی اللہ، اس زمین کے نیچے بھی اللہ کی خدائی، آسمان کے اوپر بھی اللہ کی بادشاہی۔ اللہ جسے چاہے زمین کا بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا یہ بھی اللہ کا کام۔ بغیر حساب و کتاب کے رزق دینا یہ بھی اللہ کا کام۔ انسان کو اولاد کا دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ بھی اللہ کا کام۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے، جسے چاہے لڑکی دے دے۔ نبی بھی اس کا مالک نہیں، ولی بھی اس کا مالک نہیں۔ اور چلو اگر اللہ کے بعد کوئی ذات تھی تو وہ تھی میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لیکن چلو میرے نبی کے دربار میں چلو، حضرت عائشہ ہے، آپ کی کوئی اولاد حضرت عائشہ کے بطن سے پیدا نہ ہوئی، لیکن حضرت عائشہ نے ایک بچے کو سنوارا اور نبی کے دربار میں لے کر آئی اور یوں فرمایا آقا کیا یہ اچھا ہوتا کہ ایک بچہ عائشہ کی کوکھ سے بھی پیدا ہوتا تو یہ حجرہ عائشہ آباد ہوتا؟ تو میرے نبی کا جواب سنو، میرے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ خزانہ میرے رب کے پاس ہے، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، اس معاملے میں محمد کا دامن بھی خالی ہے۔ اور ایک ایمان والے کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، چند ٹکے کسی نے سامنے ڈالے ایمان کا سودا کر ڈالا، کسی نے حسن کا جھانسا دکھا کر ایمان کا سودا کر ڈالا، کسی نے طاقت کا نشہ دکھا کر ایمان کا سودا کر ڈالا۔ رب کعبہ کی قسم آج تو ایمان بکتا ہے، میں بھی بک گیا، آپ بھی بک گئے، ہر ایک آدمی اپنے ایمان کا سودا کرنے والا بن گیا۔ اور ایک ایمان والے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرے رب نے بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو، تمہارے ایمان کی طاقت ایک طرف ہو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، او لوگو ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا میرے صحابہ کا تھا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا حضرت خباب کا تھا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا حضرت خبیب کا تھا، ایمان ایسا ہو جیسا حضرت زید کا تھا، ایمان ایسا ہو جیسا حضرت حسین کا تھا، اور ایمان تو ایسا ہو رب کعبہ کی قسم جیسا حضرت بلال حبشی کا تھا۔ مکہ کی گرم زمین پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی، اب بلال کی زبان پر خشکی سے تانتے کھڑے ہیں، اور لوگوں ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کا دے دو، تو بلال سے کہا جاتا او بلال تجھے کھانا بھی دیا جائے گا، تجھے پانی بھی دیا جائے گا، ایک بار اللہ کا انکار کر دے، اپنے ضمیر کو بیچ دے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، تو بلال کہتا لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، اس ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، اور چند ٹکوں پر بکنے والا ایمان ایمان نہیں ہے۔ اور جاؤ یہی بلال حبشی، آئے ہائے قربان جاؤ میرے پیارو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بلال حبشی نبی کا سچا عاشق، نبی کا ماننے والا، نبی سے سچی محبت کرنے والا، آپ کے دامن کو پکڑ کر رو کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ تو جانتے تھے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، پھر آپ نے بلال کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ بلال کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کہیں عشق نبی میں بلال پاگل نہ ہو جائے، ملک شام بھیج دو۔ حضرت بلال کو ملک شام بھیج دیا گیا، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد میرے نبی کی خان میں زیارت ہوئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او بلال میری نزدیکی چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میری قربت چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میرا شہر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ آجا آجا مدینے کے اندر آجا اور اپنی زندگی کے باقی ایام پورے کر۔ صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مدینہ منورہ پہنچے، نماز کا وقت آ گیا، ابھی اذان نہیں ہوئی اور صفے کی صفیں بھر گئی۔ یہ صحابہ کا دور تھا، اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی اور مسجدوں میں جگہ نظر نہیں آتی تھی، اور آج میرا اور آپ کا دور ہے، نمازیں ہو جاتی ہے اور نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا، اور جبکہ بے نمازی جانتا ہے کہ بے نمازی زمین کا بوجھ ہے، بے نمازی زمین کا بوجھ ہے، زمین پر رہنے والے جانور بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ بھاگا چلا آیا اور نبی کے قدموں میں آ کر لیٹا، اور اس نے اپنے سر کو نیچے ڈال دیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اتنے آنسو نکلے کہ اس کے آنسوؤں نے اس کے نیچے کی زمین کو تر کر دیا۔ اس کا مالک اس کے پیچھے سے بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا آقا یہ میرا اونٹ ہے، رات کو روزانہ باندھ دیتا ہوں، رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، آقا تلاش کرنے جاتا ہوں، بڑی مشکل کے بعد ملتا ہے، آقا میں اسے کھلاتا ہوں، اسے پلاتا ہوں، اس کے باوجود یہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ میرے آقا نے اس اونٹ کو اپنے قریب کیا اور یوں فرمایا تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے، تجھے پلاتا ہے، تیرا خیال کرتا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو وہ بے زبان جانور اونٹ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب سے آپ کی حدیث سنی ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے مکان پہ رہوں،
میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا سن لیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو چلا کر چلا جائے، اس کے گھر کو تہو بالا کر کے چلا جائے۔ آقا میرا مالک کبھی کبھی عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے، اور جب میرا مالک عشاء کی نماز قضا کرتا ہے تو میں اس کے استبل سے بھاگ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے، اس کے گھر کو تہو بالا کر کے چلا جائے۔ آقا موت تو مجھے بھی آئے گی اور میرے مالک کو بھی آئے گی، لیکن یا رسول اللہ بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر یہ اونٹ مرنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا نے کہا مالک تیرا اونٹ تیرے نمازی نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ مالک پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی عشاء کی نماز قضا نہیں کروں گا، عہد کرو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔